اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 28 سورہ مجادلہ۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 8۔ وَإِذَا جَاءُكَ حَيُّكَ بِمَا لَمْ يُحِيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس تو وہ دعا دیتے یعنی کہ سلام کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب یہودی تمہیں سلام کہیں تو وعلیکم کہہ دیا کرو یعنی تم پر بھی۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 9۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ تم سرگوشی کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی 3 آدمی ساتھ ہوں تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 آپس میں کانا پوسی نہ کریں، بخاری کی روایت۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کہا جائے تم سے کہ تم کشادگی کرو تو مجالس میں کشادگی کر لیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص مجلس میں دوسرے کو اٹھا کر خود نہ بیٹھے، اور مزید فرمایا کہ کھل کر نہ بیٹھو، آنے والوں کو جگہ دو، بخاری کی روایت۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 7۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو کچھ رسول دیں تمہیں تو لے لو اس کو، اور جو کچھ کہ وہ روک دیں تو اس سے رک جاؤ تم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور سنت رسول۔ سورہ جمعہ۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب اذان دی جائے نماز کے لیے یعنی جمعے کے دن تو تم دوڑو ذکر الہی کی طرف اور چھوڑ دو خرید و فروخت کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اذان سنو تو اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے، بخاری کی روایت۔ آپ نے فرمایا، اذان اور تکبیر کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی، ترمذی کی روایت۔ آپ نے فرمایا، جمعے کے دن ہر جوان پر غسل واجب ہے اور مسواک کرنا، خوشبو بھی لگانا، بخاری کی روایت۔ سورہ منافقون دیکھتے ہیں آیت نمبر 10۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور تم خرچ کرو اس میں سے جو تمہیں رزق دیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آئے۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اجر کے لحاظ سے کون سا صدقہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا، جو تندرستی کی حالت میں کرے اور تو حرص رکھتا ہو کہ فقر سے ڈرتا ہو اور دولت کی امید رکھتا ہو، لہٰذا صدقہ کرنے میں جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ جان لبوں پر آ جائے اور تو یوں کہے کہ اتنا فلاں کو دے دو اور اتنا فلاں کو، حالانکہ اس وقت یہ مال اس کا نہیں وارثوں کا ہے، مسلم کی روایت۔ یوم التغابن، یہ کون سا دن ہے؟ ہار جیت کا دن۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن ڈھیر ساری نیکیاں لے کر آئے گا، مگر اس حال میں کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال غصب کیا ہوگا، تو اس سے اپنا حق وصول کرنے والے اللہ کے دربار میں مطالبہ کریں گے، پھر اس کی نیکیاں حقداروں کو دے دی جائیں گی، حتیٰ کہ وہ خالی ہاتھ رہ جائے گا، مسلم کی روایت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی جنت میں جائے گا اسے وہ مقام دکھا دیا جائے گا جو اسے دوزخ میں ملتا اگر وہ برے عمل کرتا، اور جو شخص دوزخ میں جائے گا اسے وہ مقام دکھایا جائے گا جو اسے جنت میں ملتا اگر اس نے نیک عمل کیے ہوتے تاکہ اسے زیادہ حسرت ہو، بخاری کی روایت۔
سورہ طلاق۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طلاق جائز اور حلال تو ہے لیکن اللہ کے ہاں سخت ناپسندیدہ چیز ہے۔ ابو داؤد کی روایت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نکاح کرو اور طلاق نہ دو کیونکہ طلاق سے عرش رحمان ہل جاتا ہے۔ الحمدللہ آج پارہ 28 میں جو ہم نے اہم آیات اور احادیث دیکھی، سرگوشی کی بات ہوئی کہ ہمیں اگر مجلس میں ہم 3 بیٹھے ہیں تو ہمیں سرگوشی نہیں کرنی چاہیے کہ نہ کہ وہ تیسرا بندہ سمجھے کہ شاید اس کی بات ہو رہی ہو اور اس کی دل آزاری ہو۔ اسی طرح مجالس میں جب بیٹھیں جا کر تو پھلانگتے ہوئے نہ جائیں آگے، ایسے ہی اکثر مسجد میں ہوتا ہے یا حرم میں ہم نے دیکھا ہے، پیچھے دیر سے آنے والے آگے سے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی ہونا چاہیے کہ جگہ دے دینی چاہیے، پھیل کر نہیں بیٹھنا چاہیے، تو اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح جمعے کی بات ہوئی کہ خرید و فروخت حرام ہے، تو ہمیں جیسے ہی اللہ اکبر کی آواز آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، فوراً خرید و فروخت چھوڑ دینی چاہیے۔ اسی طرح پھر ہمیں اپنی نیکیوں کو ضائع نہیں کرنا، کرنے کے بعد اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، ایسے عمل سے بچنا ہے جس سے کہ قیامت کے دن ہمارے وہ عمل ضائع ہو جائیں۔ اور پھر طلاق کی بات ہوئی کہ طلاق جائز ہے، لیکن آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم قرآن سے دور ہیں اور برداشت درگزر کا معاملہ نہیں، صبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ چیزیں ہماری بچوں کے اندر آئے، طلاق کا جو ریشو ہے یہ کم ہو، کیونکہ یہ ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔